بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلپ میں ہم حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی کوفہ روانگی کے متعلق سماعت کریں گے اور پھر ان کے وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ میں کیا حالات تھے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے دو شہزادے حضرت محمد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو بہت کم عمر تھے اور اپنے والد کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان والد کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ محبان علی ہر طرف سے جوگ در جوگ آ کر بڑے جوش عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو جب حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیے۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی نے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن ثابت سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، آپ جب تک سخت فیصلہ نہیں کریں گے، ان کو سزائیں نہیں دیں گے تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی نے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوفہ کے گورنر تھے اور صحابی رسول تھے، ان سے کہا کہ آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں، لوگوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی سخت آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اسی مضمون کے خطوط یزید کو لکھے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا، اپنے خاص دوستوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، ظالم ہے، کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا اور کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے یا قتل کر ڈالے، اور حسین بن علی آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ تاریخی ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ امام حسین کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت اور جو ظلم و ستم کیا گیا، حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت، اس کا ذمہ دار یزید تھا۔
اور یزید ہی نے ابن زیاد کو گورنر بنایا، اور یزید ہی نے سختی کرنے، بیعت لینے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دے۔ یہ ساری باتیں یزید ہی نے آرڈر کے طور پر کہی تھیں۔ جو لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں، یزید کے حمایتی ہیں، اور یزید کو اس واقعے سے جدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ اس سارے ظلم کا ذمہ دار یزید تھا، وہ اس پورے ظلم میں شریک تھا۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ آیا تو پھر حالات کیسے تبدیل ہوئے۔ اللہ رب العالمین اہل بیت و صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔